بہلول دانا نام سنا ہوگا آپ نے. بہلول دانا ایک بہت عقلمند اور دانا ترین انسان تھے، بہت دانا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ایک اچھے ولی اللہ گزرے ہیں ہمارے. وہ بھی ان سے حکمت کی باتیں سیکھنے کے لیے ان کو ڈھونڈتے تھے اور ان کے پیچھے جاتے تھے. جنید بغدادی جن پہ اللہ پاک کی رحمتیں تھی، کرم تھا، نوازی تھی، وہ بھی بہلول دانا سے حکمت اور اللہ کی باتیں سننے کے لیے جاتے تھے. ایک بادشاہ کے محل کے وہ کبھی بہلول دانا کبھی کسی محل یا کسی بادشاہ کے پاس خود چل کے نہیں گئے تھے، اور نہ وہ جانا چاہتے تھے، اور نہ ان کا کبھی ارادہ ہوتا تھا. ایک دفعہ وہ ایک بادشاہ کے محل کے پاس سے گزر رہے تھے تو بادشاہ چھت پہ ٹہل رہا تھا، تو اس نے دیکھا یہ کون ہے، اور وزیر نے بتایا یہ بہلول دانا ہے. انہوں نے کہا انہوں نے اس کو تو بلایا تو اس نے تو نہیں آنا میرے پاس، تو اس طرح کرو کہ اس کو رسی ڈال کے نا اوپر سے ہی کمند ڈال کے اس کو اوپر کھینچے. اسی طرح کیا گیا. انہوں نے رسا لایا، رسا لا کے اوپر سے پھینکا، اس کو لپیٹا، اس کو جو ہے وہ گرا لگی. وہ کمند سا بنا کے گھما کے پھینکا، اس کو گرا لگی، انہوں نے اوپر کھینچ لیا. بہلول دانا بادشاہ سلامت کے سامنے چھت کے اوپر. انہوں نے کہا بہلول دانا سے پہلا سوال کیا. انہوں نے کہا آپ کو اللہ پاک کے قریب کیسے ہو گئے؟ آپ اللہ پاک کے قریب اتنا کیسے ہو گئے؟ مجھے صرف یہ پوچھنا. انہوں نے کہا جس طرح تمہارے قریب ہو گئے. کیا میں سمجھا نہیں. تمہارے قریب ہو گیا. انہوں نے کہا یہ سوچنے کی بات ہے، سوچو. وہ سوچتے رہے، ان کو سمجھ نہیں آئی. وہ کہتا ہے یار میں دیکھو، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں نے آپ سے ملنا ہوتا تو میں جاتا، میں نہاتا دھوتا، اچھے کپڑے پہنتا، پرفیوم لگاتا، پھر آ کے آپ کا دروازہ نوک کرتا، پھر بندے دربان آتے، پھر میں ان کو ریکویسٹ کرتا، وہ دربان میں آ کے اندر جو ہے وہ آپ کو بتاتے، پھر آپ جو ہے وہ اپنے ٹائم کی مصروفیت میں سے 2 گھنٹے مجھے انتظار کرواتے، 3-4 گھنٹے بعد آپ مجھے ملتے. ایسا ہی ہونا تھا. ابھی آپ نے مجھے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو کس طرح بلا لیا؟ ایسے پکڑ کے کھینچ لیا اوپر گھما کے. تو یہ اللہ کے قریب ہونا بھی اللہ پاک کی مرضی اور اس کا کرم اور فضل ہے. اگر وہ آپ پہ ہو جائے تو آپ اللہ کے قریب خود بخود ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ اس کے کرم اور فضل اور اس کے ڈیسیژن کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ اللہ پاک کے اپنے فیصلے ہیں، کس کو چوز کرتا ہے کس کو نہیں کرتا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اعمال، اپنے اندر کی علائشیں ختم کریں تاکہ اللہ پاک ہمیں چوز کرے. اللہ پاک جب جس کو چوز کر لیتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ جس پہ اللہ کا کرم ہو گیا اس کے ساتھ تو پھر کوئی دنیا کی طاقت بھی ہے وہ اس کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی. تو یہ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ڈھونڈنا ہے. اس کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ اپنے اندر کو صاف کرنا ہے.